بچ جاؤ۔ اور آپ دے صحابہ کرام بھی اسی طریقے نال مکی زندگی دیکھیے، مدنی زندگی دیکھیے۔ آپ علیہ السلام لوگاں نو اللہ دا قرآن سناندے، لوگاں نو جہنم دی اگ تو ڈراندے، جنت دے نظارے دس دے، مگر اللہ پاک فرماندے نے کہ انہاں لوگاں دے اندر ایسے بھی لوگ نے جڑے عقل اور سمجھ رکھ دیاں ہویاں ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، فرمایا انہاں لوگاں دے اندر کئی ایسے لوگ بھی نے جڑے عقل بھی رکھ دے سن، سمجھ بھی رکھ دے سن، پھر بھی انہاں نے اللہ دی آیات نو بدل دیتا۔ تورات، زبور، انجیل، کیونکہ پہلے جو امتاں سن یہی تینے کتاباں نازل ہوئیاں نا، اللہ پاک فرما دے نے ثم یحرفونہ، انہاں نے بدل دیتا، یسمعون کلام اللہ، اللہ دا کلام سن کے۔ اللہ پاک فرما دے نے انہاں واسطے انی پریشانی نہ اٹھایا کرو۔ اور اللہ پاک نے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سنیا انہاں واسطے بیمار نہ ہویا کرو، اپنی طبیعت ناساز نہ کریا کرو، بلغوا عنی ولو آیا، تہاڈا کام ہے صرف پہنچانا، وہ ساڈی مرضی ہے اسی کنوں ہدایت دینی ہے تے کنوں نہیں دینی۔ جدوں آپ علیہ السلام دے چچا ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے والد محترم آخری وقت ہے، تو آپ علیہ السلام بڑے غم زدہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، حتیٰ کہ مفسرین فرما دے کہ آپ دی طبیعت ناساز ہو گئی، اکھاں چوں آنسو آ گئے، کان دے قریب اپنے لب مبارک کر کے او لب کہ جنہ دیاں قسمہ میرے رب نے اٹھائیاں نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما دے کہ چچا ہولی جی کلمہ پڑھ لے، میرے کان چی پڑھ لے، تاکہ کل قیامت والے دن میں تیری گواہی دے دواں، سفارش کر دواں کہ اللہ میرے چاچے نے، تیرے بندے نے کلمہ پڑھ لے تے جہنم تو آزادیاں دے کے جنت عطا کر دے۔ تے پتہ انہوں نے کی کیا؟ انہوں نے کیا بیٹا محمد، میرے بھتیجے محمد، مینوں پتہ ہے کہ تو سچا ہے، تیرا دین سچا ہے، اور اپنے بیٹے علی نو وصیت کی تھی ابو طالب نے کہ پتر گل سن لے، ایدہ دامن نہ چھوڑی، اے آپ بھی سچا ہے، ایدہ دین بھی سچا ہے، پتر مینوں پتہ ہے تو آپ بھی سچا ہے، تیرا دین بھی سچا ہے، اگر میں کلمہ پڑھ لیا تو لوگ کہن گے جاندے ہیں ابو طالب نے ساڑی ناک کٹوا دیتی۔ اج بھی ساڑے معاشرے اندر یہی ہو رہے ہیں، اسی آنے دین جاندہ چلا جائے مگر اے ناک نہیں جانا چاہیے، دین جاندہ ہے چلا جائے مگر سر دی شان چھوٹی نہیں ہونی چاہیے۔ ابو طالب نے بھی انجی کیتا، تو بڑا پیار کردہ سی، بڑی محبت کردہ سی، بڑے لاڑ لڈاندہ سی، تو اللہ پاک نے ایدہ ہی ذکر فرمایا سونیا ہنہ واسطے نہ غم نہ کرو، افتتمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، فرمایا کیا تسی توقع رکھ دیو اے ایمان لے کے آ جان گے؟ وقد کان فریق منہم، فرمایا ان لوگاں دے اندر کچھ ایسے گروہ بھی نے، ایسے لوگ بھی نے، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ دا کلام سن دے نے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، کلام سن کے بھی اللہ دا کلام بدل دیں دے نے، عقل بھی یہ، سمجھ بھی یہ، پہچان دے بھی نے کہ اللہ پاک نے تورات دے اندر ساڑے واسطے اے حکم نازل کیتا ہے، مگر اس دے باوجود بھی احکام نو بدل دیں دے نے۔ اگلی آیت فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں بتاتے ہو یا پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں، کیا جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت اندر فرمایا
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، منافقین دا ذکر فرمایا، یہودیاں دا ذکر فرمایا۔ یہودی منافق ہی نے، منافقاں دا ذکر فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جدو ایمان والیاں نال ملاقات ہوندی ہے نا تے کی آندے نے؟ آندے نے قَالُوا آمَنَّا، اسی کون ہاں؟ اسی تے ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جدو اکیلے ہوندے نے نا بعض دے کول، یعنی کہ آپس چ جدو ہوندے نے منافق جمع ہوندے نے، یہودی جدو جمع ہوندے نے، قالوا تحدثونهم بما فتح اللہ علیکم لیحاجکم بہ عند ربکم افلا تعقلون، کہتے ہیں قالوا تحدثونهم بما فتح اللہ علیکم، ایسیاں گلاں انہاں نو کیوں دس دیو ایمان والیاں نو جڑیاں اللہ پاک نے تواڈے تے ظاہر کیتیاں نے، یعنی کہ تورات زبور انجیل اندر آئیاں نے، یہ گلاں انہاں دے سامنے کیوں تسی بیان کر دیو؟ اے نہ کریا کرو، لیحاجکم بہ عند ربکم افلا تعقلون، یہ جڑیاں گلاں تسی بیان کر دے پے ہو نا کل قیامت والے دن اے تواڈے واسطے حجت بن جان گیاں، افلا تعقلون، کیا تسی عقل نہیں رکھ دے؟ اے منافقین دا ذکر۔ منافق لوگ جڑے نے نا جی، جدوں مسلماناں نال ملاقات ہوندی سی تے آندے سن اسی تواڈے ہیں، ایتھوں تک نہیں سی رہندے، بما فتح اللہ کیڑیاں گلاں ظاہر کردے سن، کیڑیاں گلاں مسلماناں نوں دسدے سن؟ اے لیاں گلاں سب تو پہلاں کہندے سن کہ اسی تواڈے ورگے ہی ہاں، تواڈے نال دے ہاں، اسی بھی ایمان والے ہیں، تے نال اگلی گل بھی آندے سن تورات چے زبور چے انجیل چے اللہ پاک نے تواڈے نبی دی شان بیان کیتی، تورات چے زبور چے انجیل چے اللہ پاک نے جڑی تسی امت ہو نا اللہ پاک نے دا ذکر کیتا ہے، تے جدوں اے گل کرن تو بعد نبی کریم علیہ السلام دے سامنے مومناں دے سامنے تے پھر جدو جاندے نا منافقاں دے کول اپنے گروہ دے کول، تو پھر گروہ دا جڑا وڈا سردار چیلا ہوندا ہی نا جی، وہ آندا سی اے گلاں نہ انہاں دے سامنے بیان کریا کرو کہ تورات دے اندر تواڈا ذکر ہے، زبور دے اندر تواڈا ذکر ہے، انجیل دے اندر ذکر ہے، لیحاجکم بہ عند ربکم، اے تواڈے واسطے کل قیامت والے دن انہاں دی ایک حجت دلیل بن جانی ہے کہ اللہ سونیا انہاں نے اپنی زبان تو سانو دسیا سی کہ تواڈے نبی دا ذکر تورات اندر زبور اندر انجیل اندر ہے، تے انہاں نے پھر بھی ایمان نہیں لیاندا، تے اے آندے نے جدوں حجت بن گئی، دلیل گل بن گئی، تے پھر اللہ نے تانوں چھڈنا، افلا تعقلون، کیا تسی عقل نہیں رکھ دے، سمجھ نہیں رکھ دے کہ جدوں حجت بن گئی، دلیل بن گئی، تے پھر اللہ نے تانوں جہنم دا ایندھن بنا دینا ہے کہ میرا نبی تواڈے کول آیا تورات اندر زبور اندر انجیل اندر، او دی پیشین گوئی سی، تانوں پتہ بھی سی، سمجھ بھی سی، پھر بھی اس کے باوجود تسی او دے تے ایمان نہیں لے کے آئے۔ اور میرے پیارے بھائیو اس آیت اندر ایک میں اور مسئلہ، اے تے گل ہو رہی بنی اسرائیل والیاں دی یا منافقاں دی یہودیاں دی گل ہوندی پئی ہے، ایتھے میں ایک اور گل دی طرف اشارہ کر دواں، جس طرح اے منافق کہہ رہے ہیں نا جی کہ مسلمانہ دے سامنے بما فتح اللہ، اپنا جو اللہ پاک نے تواڈے تے راز کھولیا ہے، تانوں دسیا ہے، علم دیتا ہے، وہ انہاں دے سامنے بیان نہ کرو وگرنہ حجت۔ اسی طریقے دے نال میرے پیارے بھائی، اگر میرے کولو گناہ ہو جائے، تواڈے کولو گناہ ہو جائے، تے اپنے گناہ تے کسے نو گواہ نہ بنایا کرو۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا فرمان ہے، فرمایا کہ جیڑا بندہ اپنے گناہ تے کسی نو گواہ بنا لیندا ہے، وہ بندہ او دے واسطے دلیل بن جاندا ہے، حجت بن جاندا ہے۔ اگر گناہ آپ کیتا ہے، آپ گناہ گار ہے، جس طرح انہیں پوشیدگی چے گناہ کر لے، چھپ کے گناہ کر لے، انج معافی بھی مانگ لوے تے رب نو معاف، اگر اپنے گناہ تے کسی نو گواہ بنا لے گا، اپنے گناہ تے کسی نو دلیل حجت بنا لے گا، اللہ پاک کل قیامت والے دن فرمان کہ میرا بندہ میرا تے دل کردہ میں تینوں معاف کر دوں، میرا دل کردہ میں تینوں جنت دے دوں، مگر اے جڑے تو لوگ دلیل بنایا حجت بنایا، نوجوان اج کل انجی کر دے، معاشرہ اتنا خراب ہو گئے کہ
کوئی بھی گناہ ہے، شراب ہے، چوری ہے، ڈکیٹی ہے، زنا ہے، نوجوان جدو اپنی مجلس چ بہندے نے نا اپنے یاراں دے سامنے تے اپنے گناہ بیان کردے نے، بھائی میں فلاں گناہ کر کے آیا، فلاں گناہ کر کے آیا۔ میرے پاک پیغمبر فرماتے نے کبیرہ گناہ ہے جڑا گناہ بھی کردا ہے تے گناہ تے دلیل بھی بنا لیندا ہے، حجت بھی بنا لیندا ہے۔ فرمایا کہ کل قیامت والے دن ایسے بندے نو رب معاف نہیں کرے گا۔ میرے پیارے بھائیو، میں گناہگار، تواڈے کولوں بھی غلطیاں ہو جاندیاں نے، مگر جس طرح پوشیدگی اندر بالکل خاموشی نال گناہ ہو جاندا ہے، انجی رب کولوں معافی بھی منگ لیا کرو، رب معاف کرن تے قادر ہے۔ کسے نو دلیل نہ بڑھاؤ، کسے نو حجت نہ بڑھاؤ، اپنا گناہ کسے دے سامنے ظاہر نہ کرو، اپنا گناہ کسے دے سامنے ظاہر نہ کرو۔ وہ یار تیرے گناہاں تے رب پردے پوندا ہے، تے جدو تو گناہ اپنے لوگاں دے سامنے بیان کریں گا، انہاں لوگاں نے پردے پونے۔ ایک لکھن والے نے بڑی پیاری گل لکھی، ایک گناہ میرا لوکی ویکھن دیون دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھی تے پھر بھی پردے پاون والا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اپنے گناہاں تے کسے نو دلیل بنانا، حجت بنانا، یہی گل منافق کردے پے نے کہ اللہ پاک نے جو تانوں دسیا ہے نا تورات اندر، زبور اندر، انجیل اندر، اے مسلمانہ دے سامنے بیان نہ کرو، وگرنہ لیحاجکم بہ عند ربکم، اے حجت بن جائے گا، دلیل بن جائے گا، پھر کل قیامت والے دن مشکلات دا سامنا کرنا پے گا۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہرداری سب کو جانتا ہے۔ اللہ پاک فرما رہے نے کنہاں نو؟ منافقین نو، جڑے پیچھے گل کردے پے نے کہ اے جڑا تسی اللہ پاک نے تانوں تورات اندر، زبور اندر، انجیل اندر دسیا ہے نا جی، تسی انہاں دی خوشامد واسطے، مسلماناں دی خوشامد واسطے جو بیان کردے ہو، پہلا کہندے ہو جی اسی ایمان والے ہاں، پھر آندے ہو تواڈے نبی دا ذکر تورات اندر، زبور اندر، انجیل اندر، اے نہ بیان کریا کرو۔ اللہ پاک اس گل دا جواب دے رہے نے، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، فرمایا کیا یہ لوگ جان دے نہیں؟ ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو چھپاتے ہیں، وما یعلنون جو ظاہر کرتے ہیں۔ ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانہم الا یظنون، ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں کہ جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور